ریاست کرناٹک میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے۔ کرناٹک کے ایک دیہات میں جہاں صرف 5 مسلم گھر آباد ہیں، ہندوؤں نے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس مسجد کا افتتاح کوپل کے گوی سدھیشور سوامی جی نے کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی اس خوبصورت مثال، اس روشن مثال کا تذکرہ مشہور کالم نگار محمد اعظم شاہد نے اپنے کالم عکس در عکس میں کیا ہے۔ 5 جولائی 2023 روزنامہ سالار میں شائع عکس در عکس کالم میں محمد اعظم شاہد اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ مذہبی رواداری کا ایک پہلو یوں بھی ہے۔ کرناٹک میں جب سے بی جے پی شکست فاش سے دوچار ہوئی ہے، اس پارٹی کی بوکھلاہٹ میں ہر دن اضافہ ہونے لگا ہے۔ آر ایس ایس کی زیر سرپرستی بشمول بی جے پی اور اس کی ذیلی تنظیمیں فرقہ واریت کو ایک نیا رخ دینے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ریاست میں معمول پر لوٹتے امن و شانتی کو خراب کرنے بی جے پی کے ذمہ دار لیڈران تو کبھی ان کے حامی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو زہر آلود کرنے اشتعال انگیز بیانات پھر سے دینے لگے ہیں۔ ایک طرح سے مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ اپنے سیاسی منشور میں بی جے پی نے ہندوؤں سے کیے گئے وعدے کے مطابق کشمیر کی خصوصی شناخت اور مراعات کا خاتمہ یا نارسی قانون طلاق ثلاثہ کے بعد اب یونیفارم سول کوڈ کا مدعا گرمایا جا رہا ہے تاکہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ان معاملات کی آڑ میں ہندو مسلم کارڈ ایک بار پھر کھیل کر اقتدار کی بازی جیت جائیں۔ ان حالات میں جہاں عالمی سطح پر بی جے پی کی مسلمانوں سے متعلق جارحانہ اور غیر جمہوری پالیسی پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، وہیں کرناٹک میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے۔ واقعہ ہے 1 جولائی 2023 کا کرناٹک کے شمال میں واقع ضلع کوپل کے کوکنور تعلقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں باناپور کا۔ اس گاؤں میں مسلمانوں کے صرف 5 گھر آباد ہیں۔ اکثریت میں ہندو رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر، جن میں ہندوؤں کی شمولیت بھی شامل رہی ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے جس میں بڑھ چڑھ کر مقامی ہندوؤں نے حصہ لیا ہے۔ مسجد کا افتتاح مقامی گووی مٹھ کے سوامی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس مسجد کے افتتاح کے بعد اپنے خطاب میں مقامی سوامی جی نے کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، سورج کی روشنی، سانسوں میں سمائی ہوا، ہماری اس زمین، چرند پرند کے لیے جب کوئی مذہب نہیں ہے تو انسانوں کے لیے کیوں؟ پھل کھا کر چھلکے پھینکنا اور دوسروں پر اڑانا یہ مذہب نہیں ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا مذہب ہے۔ دوسروں کے دلوں کو دکھ پہنچائے بغیر زندگی بسر کرنا ہی اصل مذہب ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی یہ خبر مین اسٹریم میڈیا میں کہیں نظر نہیں آئی۔ بنگلورو سے شائع ہونے والے اصول پسند کنڑا اخبار وارتا بھارتی نے یہ خبر نمایاں طور پر شائع کی ہے تاکہ مذہب کے نام پر پھیلنے والی شر پسندی کو آئینہ دکھایا جائے۔ گزشتہ سال جب کرناٹک میں اذان، حلال، حجاب، مسلمانوں کے تجارتی بائیکاٹ جیسے تنازعات سر اٹھائے ہوئے تھے، ان دنوں بنگلورو سے شائع ہونے والے چند انگریزی اور کنڑا زبان کے اخبارات میں مذہبی رواداری کا ایک واقعہ نمایاں طور پر شائع ہوا تھا۔ کرناٹک کے ضلع ہاسن کے تاریخی گاؤں بیلور میں مقامی قدیم مندر کی رتھ یاترا کا آغاز ہر سال مقامی قاضی صاحب کی تلاوت آیات قرآنی سے ہوا۔ یہ روایت صدیوں سے اس گاؤں میں چلی آ رہی ہے۔ ایسے ہی کئی واقعات مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح کرناٹک میں بھی روبے عمل ہوتے رہے ہیں۔
मगर अपने पुरगंदा सियासी मुफादात के हुसूल के लिए आरएसएस और बीजेपी ने हर बार मजहबी रवादारी का सौदा किया है। अदम रवादारी को हरबा बनाकर अपनी मजमूम साजिशों से बदअमनी आम की जाती रही है। जिस सियासी पार्टी बीजेपी के पास मुल्क व रियासतों की बेहतर तरक्की का कोई मंसूबा नहीं है, वहां मजहब के नाम पर कशीदगी फैलाकर इक़्तिदार हासिल करना ही इन बीजेपी वालों का नस्बुल आइन रहा है। मुल्क की मुश्तरका तहजीब से आरएसएस और इसकी पैरवी करने वाली तमाम जमातों को एक नफरत सी है। जो मुल्क में तकसीरियत की दुहाई देता है, रवादारी की विरासत की बातें करता है और किसी भी तरह की बदअमनी पर सवाल उठाता है, वो फर्द या अंजुमन या ग्रोह मुईब समझा जाता है। मुल्क का गद्दार इसे करार दिया जाता है। नफरतों के बाजार में नफरतों की तिजारत से मुनाफा हासिल करने वालों को मजहब से मिलने वाली रोशनी से ही नफरत रही है। वो बीजेपी जो मजहब को इक़्तिदार का हथियार मानकर चलती है और अपने हम नुवाओं को इसकी पुरजोर तलकीन भी करती हुई आ रही है। बशुक्रिया रोजनामा सालार।